اپنے شرکاء کو سال کے بعد کوئی منافع دیتے ہیں، اس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو آپ قرضہ لیتے ہیں اور وہ ٹھونک بجا کر آپ سے سود لیتے ہیں، وہ قرضہ لینا بھی حرام ہے تے دینا بھی حرام ہے۔ جی برادران اسلامی کے نزدیک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اسی طرح عصمت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں 12 معصومین علیہ السلام کی عصمت پر دلیل دیں کہ قیامت تک سلسلہ عصمت قائم رہے گا۔ عجیب ہے، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ مجھے بتائیں، میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچھ مجھے پتہ ہے کہ شیعہ تو باہر کا بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کا انکار کرتا ہے یا اقرار، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ثبوت بذمہ مدعی ہوتا ہے یا مدعی ثبوت پیش کرتا ہے؟ بولے نا۔ اگر جاگ رہے ہیں تو باقی میں تو سمجھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ کوئی حضرات اونگ رہے ہیں، تو لہذا ہمیشہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کے ذمے ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی رسالت ختم ہو گئی، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس پر تو قرآن کی آیت موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے بھی آپ کو خاتم الانبیاء کہا، اور پیغمبر اکرم بھی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ثبوت مل گیا نا کہ ہم پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر کی رسالت بھی ختم ہو گئی، عصمت بھی ختم ہو گئی، ان کو چیلنج کرتا ہوں، سارے قرآن سے ایک جملہ مجھے دکھا دیں یا پورے دفتر احادیث میں سے سیاستہ میں سے ایک روایت دکھا دیں کہ جس میں نبی اور علی نے کہا ہو یا کسی ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی تھی، عصمت بھی ختم ہو گئی۔ جب قیامت تک کوئی ایسا پیش نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا کہ عصمت ختم نہیں ہوئی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے عصمت خاصہ انبیاء است، نبی صرف معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ لہذا جب نبوت ختم ہو گئی، عصمت ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ یہ کہنا کہ نبوت جو ہے، عصمت جو ہے نبوت کا خاصہ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جناب مریم معصومہ تھی یا نہیں؟ خدا فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور کائنات کی عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا کر کے اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ تو جناب مریم بنص قرآن معصومہ ہیں، لیکن وہ نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں۔ وہ فارمولہ کدھر گیا کہ عصمت خاصہ انبیاء است، کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یا نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ نہ کوئی پیغمبر کی روایت ہے۔ یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے کیسے خلاف؟ میں نے آج جناب مریم کی مثال پیش کر دی، اللہ ان کو معصومہ کہتا ہے جبکہ نبی بھی نہیں، وہ رسول بھی نہیں۔ اب آؤ آگے بڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات آل محمد کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن علی سے لے کر مہدی تک امام تو ہیں لیکن نبی کوئی نہیں۔
اور اگر حدیث دیکھنی ہو تو ارجع المطالب 1، ینابیع المودت 2، مودت القربائے ہمدانی 3، اس کے علاوہ الریاض النظر 4 گواہوں کے بعد مجھ سے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ یہ چاروں ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آنا و علی و فاطمۃ والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین معصومون مطہرون، میں اور میرا بھائی علی، میری دختر نیک اختر حسن حسین، اور وہ 9 امام جو نسل حسین سے ہونے والے ہیں، ہم سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں۔ جو شک کرتا ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کاسمیٹکس کا سامان جو خواتین استعمال کرتی ہیں اور ان سے چہرے میں نکھار آتا ہے اور جلد کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی کریم کی موجودگی میں وضو اور غسل صحیح ہے یا نہیں؟ میں اور نہیں جانتا، مجھے نہ اس کریم کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ کبھی لگائی ہے، نہ کسی کو لگاتے دیکھا ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا، اگر اس کا کوئی حجم ہے، جس طرح ناخن پالش ہوتی ہے تو کھرچی جا سکتی ہے کینچی سے یا کسی شے سے، اور جب تک ناخن پر وہ پالش ہو وہ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا۔ اگر کریم بھی ایسی ہے کہ اس کی موجودگی میں وضو کریں تو وضو جو ہے وہ چمڑے تک نہیں پہنچ سکتا، غسل کریں تو پانی ان کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا، تو وضو بھی باطل تے غسل بھی باطل۔ اور اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو سب کو جائز ہے، عورت کے لیے مرد کے لیے زینت کرنا جائز ہے، تے مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے زینت کرنا اچھی بات ہے، تاکہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زینت کریں، تاکہ ان کے مرد آوارہ گردی نہ کریں۔ کہ مردوں کو بھی چاہیے ایسے بدبودار نہ ہوں کہ جب بیوی کے پاس جائیں تو ناک بند کر کے وہ کہے کہ ذرا دور۔ لہذا حکم ہے کہ مردوں کو چاہیے عورتوں کے لیے زینت کریں، کہ عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کے لیے زینت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ پانی والی بات ہے، وہ بہتر جانتی ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ جی یا علی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزائی ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے یا نہیں؟ مرزائی ڈاکٹر کی فیس مسلمان ڈاکٹر سے بہت کم ہے۔ میرے محترم، مرزائی ہو یا اس کا دین اپنے ساتھ ہے، آپ نے علاج کرانے ہندو سے بھی کرا سکتے ہیں، سکھ کی بھی کرا سکتے ہیں۔ آپ نے انسانیت بچانی ہے، آدمی کی جان بچانی ہے، جہاں سے بھی بچ جائے۔ آپ کو اس سے کیا غرض کہ اس کا دین کفر ہے یا دین اسلام ہے، وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے تو نقصان اس کا اپنے لیے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ تعصب اس میں قطعاً نہیں ہے کہ آپ مر رہے ہوں کہ ڈاکٹر موجود ہو غیر مسلمان، آپ کہیں مرنا گوارا ہے پر غیر مسلمان سے علاج نہیں کرائیں گے۔ شریعت تو کہتی ہے جان اتنی عزیز ہے، اگر آپ مر رہے ہیں بھوک سے اور سوائے خنزیر کے گوشت کے آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اتنی مقدار کھا لیں کہ جان بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا اسم علیہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اگر سور کا گوشت بھی مجبوراً کھانا پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شریعت جان کی حفاظت کے لیے سور کا گوشت کھانے کی اجازت دیتی ہے، وہ غیر مسلمان ڈاکٹر سے علاج کرانے کی اجازت نہیں دے گی۔ لہذا اسلام میں تعصب نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ زمین مسجد و امام بارگاہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے،
مگر اس کی شرط یہ ہے کہ جو زمین وہ وقف کرے گا وہاں پر ہی مسجد اور امام بارگاہ بنائی جائے۔ ہمیں وہ جگہ مسجد اور امام بارگاہ کے لیے موزوں نظر نہیں آتی اور ہم اس جگہ کو بیچ کر کہیں اور یہی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص اس بات پر رضامند نہیں ہے۔ اس کے بارے کیا حکم ہے؟ بس بات ختم ہوگی جب واقف جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ کسی اور جگہ مسجد بنائی جائے۔ ہمارا تو ایوب کے دور میں مطالبہ بھی یہی تھا۔ آج قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب سے پہلا قائد جو تھا 1964 میں ہم نے کراچی کے امام بارگاہ رضویہ میں 300-400 علماء نے اکٹھے ہو کر جناب خطیب اعظم حضرت مولانا سید محمد دہلوی کو قائد چنا تھا۔ اس وقت ہمارے مطالبات 3 تھے کہ وقف جو ہے ہمارے حکومت نے اپنے قبضے میں لیا ہے ان کو واپس کیا جائے تاکہ وقف کو منشأ واقف کے مطابق صرف کیا جائے۔ نمبر 2، ہمارے شیعہ بچوں کو ہماری شیعہ دینیات پڑھائی جائے، دوسری دینیات ان پر مسلط نہ کی جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا عزاداری سید الشہداء پر جو ناروا پابندیاں حکومت لگاتی ہے ان کو ختم کر کے عزاداری منانے کی ہمیں کھلی چھٹی دی جائے۔ تو لہٰذا جب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ منشأ واقف کے مطابق صرف کرنا چاہیے، تصرف کرنا چاہیے، مالک جو دینے والا ہے وہ کہتے ہیں یہیں بنے اور وقفی جگہ کر دی۔ اب وقف جگہ کو بیچنے کا کس کو حق ہے یا تبدیل کرنے کا کس کو حق ہے؟ البتہ مالک سے کہہ سکتے ہیں جو واقف کرنے والا ہے کہ خدا کے لیے یہ جگہ وقف نہ کرو، ہمیں فلانی جگہ سے دے دو، لیکن اگر وہ جگہ وقف کی ہے اس میں تغیر تبدل کرنے کا مالک کو بھی حق نہیں ہے۔ تیر کمان سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی یہ ہے کیونکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے کہ قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہے اور کس حد تک عیبدار جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کس حد تک جانور عیبدار ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر اس حد کا کیا مطلب؟ میرے دوستو 2 چیزیں اس میں زیادہ سے زیادہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ان لوگوں پر ہوتی ہے جو حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں اور ان پر حج واجب ہوتا ہے۔ تو حج کے ارکان میں سے ایک 10ویں کے دن وہاں مقام منی قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور وہاں پھر ایک آدمی ایک قربانی کر سکتا ہے، 2-4 حاجی مل کر ایک قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عام شہروں میں رہتے ہیں جس طرح ما و شما یہاں ہیں تو ہمارے لیے واجب نہیں، یہ صرف سنت ہے۔ اچھا، اور اگر سنت سمجھ کے کرنا چاہیں، مہنگائی کا دور ہے تو لہذا ایک گھر کے جتنے آدمی ہیں اتنی قربانی کریں تو افضل ہے، سارے گھر والے مل کے ایک قربانی کریں تو جائز ہے، ایک گھر والے نہ کریں 2 گھر مل جائیں تو بھی جائز ہے۔ دال کو پانی دیتے جائیں وہ پتلی ہوتی جائے گی لیکن دال تو پھر بھی رہے۔ لہذا یہ 7 والی مثال بطور مثال ہے کہ 7 پتیاں 7 گھر اکٹھے ہو جائیں، 70 بھی ہو جائیں، مہنگائی بڑھتی جائے تو دال کو پانی زیادہ دیتے جائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر دمبا ہے، بھیڑ ہے، وہ میرا پرانا نظریہ ہے 6 مہینے کا ہو کہ 7ویں میں داخل ہو کافی ہے، اور اگر بکری بکرا ہو یا گائے یا اپنا بیل ہو، بچھی بچڑا ہو تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے کہ دوسرے سال میں داخل ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ عیب دار اگر ہو، اس کے 2 سینگ ہیں، ایک ٹوٹا ہوا ہے، لہذا ایک گائے بھینس ہے اس کا ایک تھن مارا ہوا ہے جس کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی ہو جائے، اس کو عیب کہتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ کیا صدقہ کی رقم کو مسجد یا امام بارگاہ کے تعمیری کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
ہر کار خیر پہ صدقہ لگ سکتا ہے، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یا کوئی اسپتال ہو، یا کوئی چاہ ہو، یا کوئی پل ہو، یا کوئی سڑک، لیکن جب آدمی غریب بھوکے مر رہے ہوں تو سب سے افضل مصرف یہ ہے کہ بیماروں کی جان بچائی جائے، بھوکوں کا پیٹ بھرا جائے، ننگوں کو کپڑا دیا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ خدمت انسانیت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور صدقہ مہیا بھی مقرر بھی ان غریبوں کے لیے کیا گیا ہے جن کو روٹی نہیں ملتی، جن کو کپڑا نہیں ملتا، اور پھر ایسے شریف بھی ہوتے ہیں وہ مرنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ اور خمس دینے والے پر اور صدقہ دینے والے پر لازم ہے اپنے علاقے کے لوگوں کا تجسس کرے، تو لگائے ان میں بیوہ عورت کون ہے، یتیم بچہ کون ہے، شریف اور غریب نادار جو ہے وہ حیادار غریب کون ہے، اس کا فرض ہے پھر مانگے بغیر ان کے گھروں میں ضروریات زندگی پہنچائے۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں ثواب ملتا ہے، وہ گدھا جس کو نہ ہو خوہ سوال اچھا ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک صنعت کار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ہائیڈرولک پمپ تیار کرتا ہے، دکاندار اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ میڈ ان پاکستان کی بجائے میڈ ان اٹلی کی مہر لگائے تاکہ اس سے کاروبار زیادہ چمکے گا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے ضمیر سے پوچھو، اس کا ضمیر بتا دے گا یہ فراڈ بازی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، اللہم صلی علی محمد، مولا گانا بجانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام نے فرمایا تو نے مجھ سے سوال کیا، میں تو ہی سے سوال کرتا ہوں۔ لو میز اللہ بین الحق والباطل، خدا حق کو الگ کر دے باطل کو الگ کر دے تو ہی بتا گانا بجانا حق والی طرف ہوگا یا باطل والی طرف؟ کہنے لگے مولا میرا ضمیر کہتے ہوگا تو باطل والی طرف۔ فرمایا تو نے خود فیصلہ کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ایک چیز پاکستان میں بنی ہے کہ آپ اس پر لکھتے ہیں میڈل جاپان، تے میڈل امریکہ، تے میڈل فلانا، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ تے پیغمبر فرماتے ہیں من غشا اخاہ المسلم فلیس بمسلم من، جو مسلمان کہلائے تے مسلمان کو دے دھوکہ وہ میرا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کپڑا یہاں فیصل آباد میں بنا گیا ہو، آپ کہیں لندن کا بنا ہوا ہے، لوگ تاکہ اس کو مہنگا خریدیں، ہاتھوں ہاتھ خریدیں، یہ فراڈ نہیں تو کیا ہے؟ دودھ خالص ہو کہ اس میں ایک سیر میں 2 سیر پانی پلائیں تے ملائیں تے پھر ماشاءاللہ آٹا واٹا کوئی جو ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو گھاٹا بنائیں تے پھر قسمیں کھائیں، خالص بھینس کا دودھ ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ دھوکہ دے کر پیسے کما رہے ہیں یا حلال کمائی کر رہے ہیں؟ رات کو دودھ جمائیں تے ماشاءاللہ 2 سیر ڈالڈا بھی لا کر اس میں ڈال دیں تے صبح ماشاءاللہ مدانی مار کے دودھ گھی نکالیں تے لوگوں کو خدا حاضر ناظر ہے، خدا کی قسم خالص گائے کا دودھ مکھن ہے، اس کو کون بتائے کہ 1 سیر میں 2 سیر ڈالڈا ہے؟ یہ دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ دھوکہ باز نہیں ہوتا، جو دھوکہ باز ہوتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بازار میں جو مچھلی دستیاب ہوتی ہے اس میں حلال اور حرام مچھلی ایک ہی تیل میں پکائی جاتی ہے، پکی ہوئی مچھلی، تو کیا اس بنا پر ان ہوٹلوں پر مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بڑا ضرورت کا مسئلہ ہے جی۔
کئی دفعہ پوچھا گیا ہے. بات یہ ہے میرے دوستو، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے مذہب میں ملی مچھلی کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے. مٹی کھانا حرام ہے یا جائز؟ حرام. لیکن طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. خود بھی پاک ہے تے نجس شے کو پاک کرتی بھی ہے. آپ کے قدموں پر، آپ کے جوتے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تے 15-20 قدم چلیں زمین پر تے نجاست دور ہو جائے، آپ کا جوتا پاک ہو جائے گا یا پاؤں کا تلوا پاک ہو جائے گا. تو زمین پاک بھی ہے، پاک کنندہ بھی ہے، پر کھانا اس کا حرام ہے. اسی طرح ملی مچھلی جو ہے، چوہا ہے، بلی ہے، باقی جو حرام جانور ہیں، ان کا جسم پاک ہوتا ہے، کھانا حرام ہوتا ہے. نجس العین، جن کا جسم بھی نجس ہے، وہ 3 چیزیں ہیں: ایک کافر، دوسرا کتا، تیسرا خنزیر. ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان کا جسم بھی نجس ہے. کتا جس چیز کو مس کر جائے یا منہ ڈال جائے وہ چیز پلید ہو جاتی ہے. سور کا بھی یہی حکم اور کافر کا بھی یہی حکم. تو نتیجہ یہ نکلا ملی مچھلی کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے. لہذا ایک تیل میں اگر پکائی جائیں تو وہ ڈبرا ہے چھلکا دار، وہ ہے حلال. ملی مچھلی کا کھانا ہے حرام، لیکن تیل ایک میں اگر پک جائیں تو ملی مچھلی کی وجہ سے وہ تیل نجس تو نہیں ہوگا. جب نجس نہیں ہوگا تو ڈبرے کا کھانا جائز ہوگا، ملی مچھلی کا کھانا حرام ہوگا. حلال حلال رہے گی، حرام حرام رہے گی. بظاہر تو یہی حکم ہے. جی میرا سوال ہے کہ صحن امام مسجد پر سخت کرنے کے لیے مجتہد سے اجازت لینا ضروری ہے یا اپنے طور پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم، عام فتویٰ یہ ہے جو مسام امام ہے وہ غیبت امام کے دور میں مجتہد جامع شرائط تک پہنچانا چاہیے، یا اس کے اجازت سے کسی یقینی کام پر کسی جائز مصرف میں صرف کرنا چاہیے. لیکن میری ناجائز جو ہے ناچیز تحقیق یہ ہے کہ سامع سادات تو بہرحال سادات کا حق ہے. جو سید ہو، مومن ہو، سال کے اخراجات نہ رکھتا ہو، اس کا مال ہے، وہ کسی کو ہبہ کر دے، اس کی مرضی، ورنہ یہ حق کے سادات ہے. اور باقی رہ گیا سامع امام، ہر اس کام میں صرف کرنا جائز ہے جس کے بارے میں آدمی قسم کھا کے کہہ سکے کہ میرا امام زمانہ یہاں پیسہ لگانے پر راضی ہے. اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں چند مومن رہتے ہیں لیکن ان کے پاس مسجد کوئی نہیں ہے، تو ہیں سارے غریب، اپنی ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، ان کے اپنے کچے پکے مکان ہیں، وہ مل جل کر بھی اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے. ایسے حالات میں اگر سامع امام مسجد بنائی جائے تو امام راضی ہوں گے، امید ہے ناراض نہیں ہوں گے. ایک غیر سید بیمار ہے، مومن ہے، بیمار ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کے پاس ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں، اس کی جان بچانے کے لیے سامع امام سے فیس ادا کی جائے، اس کا علاج کرایا جائے، یقیناً امام زمانہ راضی ہوں گے. ایک عورت کی بچی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھ پیلا کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ کپڑا لے سکتی ہے، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی مہمانوں کو کھانا کھلا سکتی ہے، تو اس کی بچی کی شادی کرا دی جائے اور چند روپے سامع امام سے خرچ کر دیے جائیں، امام ناراض نہیں ہوں گے، یقیناً راضی ہوں گے. لہذا آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے. اگر مجھ سے اجازت نہ بھی لے تو میری نظر میں اس کا تصرف کرنا جائز ہے، بشرطے کہ مالک کو اطمینان ہو میں ایسی نیک نیتی سے ایسی جگہ پیسہ لگا رہا ہوں جہاں امام زمانہ یقیناً راضی ہوں گے.
یہ ضمیر کا مسئلہ ہے. آدمی کو اطمینان ہے تو وہاں خرچ کر سکتا ہے، اطمینان نہ ہو تو پھر آدمی وہاں خرچ نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کوئی شخص جل کر مر جائے، اس کا تمام جسم بھی جل جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا یا تیمم کرایا جائے گا؟ جب اس کا جسم جل چکا ہے، اس کی کھال اتر چکی ہے، پانی سے دھوئیں گے تو اور جو باقی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. ایسی آدمی کو مٹی کے ساتھ تیمم بدلے غسل دیا جائے گا، غسل ساقط ہو جائے گا. سوال ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق کی مہر کتنا مقرر ہوا تھا، جو کہ پاکستانی کرنسی میں کتنا بنتا ہے؟ ہاں، یہ بیان. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادیوں پر، جب حق مہر کا سوال ہو تو کہتے 105 107 125. آج تک میں نے جتنا پڑھا لکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، حدیث بھی ہے، شنید بھی ہے، سب کچھ ہے، آج تک مجھے ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ حد بندی ہو کہ ویسے تو لاکھوں روپے اڑاؤ لیکن جب بیوی کو دینے کا وقت ہے تو 105 روپے سے زیادہ نہ دینا. سنت ہے یہ، سنت بلکہ خود ساختہ سنت ہے.